السلام علیکم فرینڈز، ڈرامہ سیریل مجھے قبول نہیں ہے میں آج کی ایپیسوڈ میں سلمان اور اس کے پاپا مل کے ارسلان کو گولی مروا دیتے ہیں۔ وہ جان کے یہ پلان کرتے ہیں تاکہ اس سے مشال کے گھر والوں پہ رو پڑے اور وہ جلدی جلدی پیسے دے دیں۔ جب ارسلان کو گولی لگتی ہے تو سارے بڑا ڈورا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی ماما فون کر کے بتاتی ہیں کہ میرے بیٹے کو گولی لگ گئی ہے، آپ لوگوں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا نا، جن کا قرض تھا نا انہوں نے گولی مار دیا، اب خوش ہیں آپ۔ جب ان کے گھر میں یہ خبر پہنچتی ہے تو بڑا صاحب کو بڑا غصہ آتا ہے ماریا اور اس کے بہن نشال، دونوں بہت اونچی اونچی روانشی ہوتی ہیں۔ تو نشال اپنی بہن کو بہت ڈانٹنا شروع کر دیتی ہے، کہتی ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، یہ سب کچھ تم نے ہی کیا ہے، اگر تم اس دن مان جاتی پیسے دینے کے لیے اور ان کا قرض ادا ہو چکا ہوتا تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ ماریا کہتی ہے کہ میں نے ایسا کبھی چاہا ہی نہیں تھا، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اس حد تک معاملہ چلا جائے گا۔ لیکن نشال نہیں مانتی، وہ بڑا غصہ ہوتی ہے، روتی روتی ہاسپٹل چلی جاتی ہے۔ وہاں جا کر دیکھتی ہے تو ارسلان سے پتہ کرتی ہے، ارسلان کی طبیعت تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے تو وہ تھوڑی سی مطمئن ہوتی ہے۔ گھر میں ماریا سب کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا سارا بات، لیکن اس کی دادی ماں اس سے بڑی بدتمیزی کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم چلی جاؤ یہاں سے، تمہیں تو ہمارے مسئلے مسائل کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، تمہیں صرف اپنی ہی پڑی رہتی ہے، جاؤ جا کے اپنی زندگی جو گزریو، تمہیں کیا لگے ہم میں سے کوئی جیے یا مرے۔ آگے سے وہ کہتی ہے کہ نہیں دادی ایسی بات نہیں ہے، آپ تو کم از کم مجھے صحیح سمجھیں، آپ ہی مجھے غلط سمجھ رہی ہیں تو سارے ہی مجھے غلط سمجھیں گے۔ لیکن اس کی دادی اس کی بات نہیں مانتی اور اس کی ماما سے کہتی ہیں لاؤ سارا زیور مجھے نکال کے دو، ہم ابھی جیولر کی شاپ پہ جا رہے ہیں، میں نے سلمان کو فون کر دیا ہے اور سلمان اور ہم سب چلتے ہیں۔ تو اس کی ماما کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے۔ وہ کمرے میں جاتی ہیں، سارا سامان اور سارے جیولری پیسے نکالتی ہیں اور ایک لفافے میں ڈال لیتی ہیں اور اماں بھی سے کہتی ہیں کہ اماں بھی یہ دیکھیں میں نے سارے پیسے نکال لیے ہیں، جیولری بھی نکال لی ہے، اب چلتے ہیں ہم جیولر کے پاس۔ وہاں سے مائرہ آتی ہے تو کہتی ہے کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہتی ہیں کہ ہم جیولر کے پاس جا رہے ہیں۔ کہ دادی ماں کہتی ہیں کہ اب تم چلی جاؤ یہاں سے، ہم نے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، تم ہماری بات کرنے کے لائق ہی نہیں ہو، میں تم نے بڑی عزت دی تھی لیکن تم ہماری عزت کے لائق نہیں ہو۔ مائرہ کہتی ہے کہ آپ میرے ساتھ ایسے کیوں بات کر رہی ہیں، میں نے کیا غلط کیا ہے، میری چاہے تھوڑی ہوا ہے ان کا ایکسیڈنٹ، لیکن وہ نہیں مانتی اور کہتی ہیں کہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے، تم نے ہی جو ہے نا پیسے دینے سے انکار کیا ہے، دیکھ لو نوبت کہاں تک آ پہنچی ہے۔ مائرہ کہتی ہے کہ اگر اتنا مجھے پتہ ہوتا تو میں کبھی بھی ایسے نہ کرتی، لیکن وہ نہیں مانتی۔ اتنی دیر میں سلمان آ جاتا ہے اور وہ آ کے مائرہ کمرے کا دروازہ زور زور سے کھڑکانا شروع کر دیتا ہے۔ مائرہ کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے، کون ہے؟ مائرہ دروازہ کھولتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ کمرہ لوک کیوں کیا ہوا تھا، تمہارے ساتھ یہاں پہ کون تھا؟ مائرہ کہتی ہے کہ میں اکیلی ہی تھی۔ تو کہتا ہے اچھا تو پھر تم کیا کر رہی تھی دروازہ بند کر کے؟ مائرہ کہتی ہے میں کپڑے چینج کر رہی تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ اتنا بڑا باتھ روم تمہیں ساتھ بنا کے دیا، تم وہاں کپڑے چینج نہیں کر سکتی تھی، تم نے کمرے میں ہی کرنے تھے۔ مائرہ کہتی ہے کہ میں یہیں پہ کمفرٹیبل ہوتی ہوں۔ تو کہتا ہے اچھا چلو میں آج جا رہا ہوں جیولر کے پاس تم لوگوں کے زیور بیچنے کے لیے۔ مائرہ کہتی ہے تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کہتا ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم تو انکار کری تھی نا کہ ہمیں زیور نہ ملے۔ مائرہ کہتی ہے کہ بار بار اس بات کو دہرا کے آپ مجھے شرمندہ نہ کریں۔ یہ کہہ کے سلمان زیور لے کے چلا جاتا ہے اپنی ماما سب کو لے کے ساتھ۔ مائرہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے، اتنی دیر میں دروازہ کھڑتا ہے تو عادل آتا ہے۔ عادل آگے مائرہ کو بڑا سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم میری بات مانو، تم جو ہے کیس دائر کرو، اس کا شرعی حق تمہارے پاس حاصل ہے، اگر تم اس شادی میں نہیں رہ سکتی تو تمہارے پاس شرعی حق ہے، تم انکار کر دو۔ لیکن مائرہ کہتی ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر نہیں کھیل سکتی۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ تم ایک دفعہ کوشش تو کرو، میری بات پہ عمل تو کرو، سوچو تو صحیح۔